پاکستان میں ہر سال تقریباً 8 سے 10 ہزار بچے کینسر کا شکار ہوتے ہیں اور ان میں سے صرف 30 سے 35% بچوں کی جانیں بچ جاتی ہیں. مطلب کہ پاکستان میں چائلڈ ہوڈ کینسر کی مورٹیلٹی ریٹ تقریباً 65 سے 70% کی ہے، جو ایک بہت ہی خوفناک بات ہے. لیکن آخر کیوں؟ اکثر بر وقت ڈائگنوسس نہیں ہوتا. اگر ڈائگنوسس ہوتا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کا فقدان ہے. کینسر کا علاج ایک بہت مہنگا علاج ہوتا ہے اور زیادہ تر والدین اسے افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر ایسے والدین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ٹریٹمنٹ کا آغاز تو کر دیں گے، ٹریٹمنٹ شروع کر دیں گے، لیکن پھر اس کو مکمل نہیں کر پاتے، اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں اور نتیجے آپ کے سامنے ہی ہیں. آج ہم نے جو اسٹوڈیو میں جن 2 خواتین کو دعوت دی ہے، ثنا حفیظ شیخ صاحبہ اور ہدیٰ ترین شریف صاحبہ، وہ ان کے لیے یہ اعداد و شمار یا صرف انفارمیشن نہیں ہے، یہ ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے. نہ صرف یہ بلکہ وہ خود ان مراحل سے گزری ہیں اور گزرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بچوں اور بالخصوص ایسی بچوں کی ماؤں کی مدد کی جائے، اور اس عزم کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ، جس کا نام ہے امید پر. ہدیٰ، ثنا، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہدیٰ، اگر آپ ہمیں بتا سکیں امید پر ہے کیا، آپ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ امید پر اٹسیلف کا جو ہے اس کے 2 معنی ہیں. ایک ہے کہ امید کے پر ونگز آف ہوپ، صحیح ہے، اور ایک ہے امید پر دنیا قائم ہے. تو اس کا ہم نے کر کے، اس لیے کہ جو میری اپنی بیٹی کو جب وہ 3 سال کی تھی تو اس کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور میری بیٹی ہے اس کو پھر اس کے بعد 2 ریلیپسز بھی ہوئے تھے، اور 2 ریلیپسز کی وجہ سے ڈاکٹرز نے تو یہاں منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہاں اب اور ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتی، آپ اس کو کہیں باہر لے کے جائیں اور بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا. اب اس جو لالے میری بیٹی کا جو علاج ہے وہ 7 سال تقریباً رہا، اور ان 7 سالوں میں میں نے جو اپنا جو دیکھا حال، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے کہ امید بہت ضروری ہوتی ہے. وہ کینسر جیسی بیماری کو ہینڈل بھی کرنے کے لیے جو ہے نا، امید بہت ضروری ہے. اور امید کا آپ کا لنک، میرا لنک امید سے ہے وہ اللہ سے ہے. سو اللہ سے جو میری امید اللہ سے ہی تھی، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ نے امید پوری کی. مگر میں نے خود دیکھا ان 7 سالوں میں، اور اس کے بعد بھی کتنے سارے بچے وہی کینسر جو میری بیٹی کو تھا مگر وہ نہیں بچ پائے، اور ان کی وجوہات کی وجہ سے ہم امید پر پہ پہنچے. تو اب جب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ جب جاتے تھے چلڈرنز کینسر سینٹر یا جو بھی ہے، تو وہاں پر کئی ایسے بچے تھے، کئی ایسے والدین تھے جو باقاعدہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی. اچھا، کوئی پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور کسی گاؤں سے آ رہا ہے، کوئی کسی اور شہر سے آ رہا ہے، اور ٹریٹمنٹ فیسلٹیز آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور وہ باقاعدہ بینچز پر سو رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی اپنی زندگی کو اتنی دیر کے لیے ڈسٹرب نہیں کر سکتا. ایک کیمو کا سیشن کرایا، پھر وہ واپس گئے، پھر واپس آئے. یہ وجہ ہے کہ ٹریٹمنٹ مکمل نہیں ہوتی؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. کینسر خاص طور پہ جب ایک بچے کو ہوتا ہے، آپ سوچیں مجھے کسی بڑے کو ہو وہ تکلیف، ایک فزیکل تکلیف تو ہے ہی ہے، مگر ایک بچے کو ہونا مجھے لگتا ہے وہ اصل میں اللہ جو ہے نا، وہ ایک امتحان ماں باپ کے لیے بھیجتا ہے. اصل میں بچہ ضرور لیتا ہے، وہ فزیکل تکلیف ضرور لیتا ہے اور بہت ساری لیتا ہے، مگر جس سے جو ماں باپ گزرتے ہیں نا، وہ تو میں نے یہ دیکھا کہ جب میری بیٹی کا الحمدللہ علاج آغا خان ہاسپٹل سے ہوا، میں اور ان کی جو یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ بہت لمبے عرصے کی ہوتی ہے، اور بہت لمبے عرصے کے لیے آپ کو ہاسپٹل میں رہنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں اب مہینے ہوتے تھے اور میں ہاسپٹل میں ہوتی تھی، اور جب میں
ہاسپٹل کے ارد گرد جب میں ہوتی تھی تو میں دیکھتی تھی وہی وہ فیملیز جو کہ کراچی سے باہر سے آئے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, افغانستان سے آتے ہیں, سندھ سے, انٹیریئر سندھ سے آتے ہیں, وہ جو فیملیز آتی ہیں ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ اور بات ہے کسی کا کوئی خاندان کا کوئی رشتہ دار کوئی دوست ہو تو مگر اس کے باوجود یہ 5 دن کا سٹے نہیں ہے ہاسپٹل میں, یہ 5 مہینوں کا ہو سکتا ہے, مہینوں کا ہے. تو جو مہینے جو ہیں اس میں آپ کا خاندان بھی, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست بھی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جی بالکل, مشکل سب کے لیے, اور پوری فیملی انوالوڈ ہوتی ہے اس میں. تو وہ میں نے دیکھی وہ فیملیز جو کہ لٹرلی آغا خان میں وہ ان کے ہیں وہ پتھر, وہ جو ماربل کے بینچز ہیں وہاں پہ وہ سو رہے ہوتے تھے. وہ ٹھنڈے موسم میں میں نے ان کو دیکھا وہاں سوتے ہوئے, گرمیوں میں نے دیکھا وہاں سوتے ہوئے. اور مجھے اس سے, اور آپ یہ کینسر کی ٹریٹمنٹ ایک بچے کی جو ہو وہ آن اٹس اون مشکل ہے, اور وہ فیملی جو باہر ادھر سو رہی ہے, آپ ان کے لیے سوچیں. اچھا, یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ اور کچھ اور مائیں جو انہی مرحلوں سے گزری ہیں, آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ کیا جانا چاہیے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ امید پر کے ایکچوئل پروجیکٹس کیا ہیں. ویلکم بیک. خدا, ابھی ہم نے آپ کی سٹوری سنی اور اسی وجہ سے آپ نے یہ اور آپ کے ساتھیوں نے یہ فاؤنڈیشن بنائی ہے. ثنا, میں آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ اس دائرے میں کیسے داخل ہوئی؟ السلام علیکم. میں نے بچپن میں اپنی 9 سال کی سسٹر بہن کو کینسر سے لوز کیا تھا, اور جب اس کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ, بٹ مجھے یہ اتنا پتہ تھا کہ میں نے ایک عہد کر لیا تھا کہ مجھے ایٹ سم پوائنٹ ہمدردی اور پیار محبت کے ساتھ اپنی ان خاندانوں اور ان بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہے بائی گیونگ بیک. اینڈ سو ہیئر وی آر ایز امید پر, اینڈ انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ. امید پر کا ایک امید گھر بن رہا ہے. جی بالکل, یا بن گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اگر اس کے بارے میں ہمیں بتا. امید گھر, اپنے گھر سے دور ایک اور گھر سمجھ لیں, دیٹس واٹ اٹ از, جہاں بچوں کو پیار محبت شفقت سے. اور یہ وہ بچے ہیں جو کراچی سے باہر کے شہروں سے, گاؤں سے, شاید افغانستان سے بھی یہاں آتے ہیں, لیکن ان کا یہاں پہ ٹھکانہ نہیں ہوتا. جیسے میں کہہ رہی ہوں جو فٹ پاتھ کے ہاسپٹل کے فٹ پاتھوں پہ جو رہ رہے ہوتے ہیں, ان فیملیز کے لیے ہم پاکستان کا ایک بہت بڑا ایک یہ بھی ہے کہ گلوبلی لوکیمیا جیسا کینسر, اس کا کیور ریٹ ہے 86 to 90%. پاکستان میں ہے 22%. اور وہ اس لیے ہے, اس لیے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ آغاز ہوتی ہے بیچ میں روک دیتے ہیں, اور بہت سارے وجوہات ہیں اس کی. اس میں ٹریٹمنٹ اس میں مہنگی, ایک تو مہنگی, بہت مہنگی. تو امید گھر اس میں کیا پل کا کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ تو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ فیملیز جو ٹریٹمنٹ ابھی ان کی جاری ہے, جی, تو اچھا جو بیچ میں ان کو بریک ملتی ہے, وہ یہ فیملیز اس بریک میں واپس گھر اپنے گاؤں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جب گاؤں جاتے ہیں, اب جیسے ریسنٹلی ہماری ایک پیشنٹ تھیں, وہ بڑی ہی پیاری بچی, مطلب بہت زیادہ ہنس مکھ بچی تھی, اور وہ ہم آغا خان ہاسپٹل میں تھے, ادھر ہماری اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تھی, اور وہ اس دن ڈسچارج ہو رہی تھی, اور وہ بڑی ایکسائٹیڈ تھی کہ وہ گاؤں جا رہی ہے, اس کو ذرا بریک مل رہی تھی. وہ گاؤں گئی, جس دن گاؤں پہنچی ہے اس کو بخار ہوا, اس کو انفیکشن ہوا, اور جب تک وہ اب انٹیریئر سندھ سے آتے آتے ان کو ٹائم اتنا لگ گیا کہ وہ نہیں سروائیو کر سکتے, وہ سیپسس ہو گیا. وہ آپ کیسے کرتے ہیں کہ فرض کریں کوئی گاؤں جائے تو آپ ان سے رابطہ رکھتے ہیں یا ان کا خیال؟ اب آپ ان کو, اب ہم گاؤں بھیجیں گے نہیں, یہ اصل یہ ہے. وہ امید ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہو جاتا, پوری ٹریٹمنٹ ہمارے گھر سے ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب کہ اس گھر میں آپ کے پاس کتنے لوگوں کی کیپیسٹی؟ 12 بچوں اور 12 ماؤں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور یہ فری آف کاسٹ ہے ان کے لیے؟
उनके लिए मुफ्त है सब कुछ Everything सब is कुछ उसमें, और उसमें खाना है, उसमें पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ाई ये बहुत बिकॉज ज़रूरी बीच में जो ये 7 साल का गैप जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, मेरी बेटी का आज तक मुझे पता है कि बाकी चीज़ों में तो उसने फिर भी कैच अप कर लिए, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट ऐसा है कि आप जहाँ से आपने छोड़ा है वहाँ से आप शुरू नहीं कर सकते, आपने आपने वहीं से जाके फिर से जाना है। तो उसकी वजह से पढ़ाई हो, इंशाल्लाह पढ़ाई होगी, हर किस्म की थेरेपी होगी, Art अब आर्ट therapy, थेरेपी, म्यूजिक एंड डांस थेरेपी, वो जो आपने ट्रॉमा की बात की उसको जी counter अच्छा, और करने फिर अच्छा माओ के लिए भी का support भी थेरेपी, है। अच्छा फिर हम ये भी करना चाहते हैं, हम उन माओ और ज़रा जो बड़े बच्चे हैं उनको हम हुनर भी सिखाना चाहते हैं, और वो हुनर, और फिर आजकल कराची में तो आजकल इतने वो हैं, वो पॉप अप बाजार्स हो रहे होते हैं, कोई ना कोई जी, बिल्कुल हो रहा होता है, हम फिर चाहते हैं कि जिस हुनर जो हम हुनर उन माओ को सिखाएं उनका इस्तेमाल भी हो, और वो जब वापस गांव जाएं तो शायद थोड़े हाथ में पैसे लेके मतलब जाएं। पेशेंट और अगर केयर टेकर बिजी हो जाए तो आधी बीमारी तो थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अब कोई अगर आपसे रब्ता करना चाहे, और मुझे पता है कि मतलब आप 15 की बात करें, यहाँ पर तो शायद 15,000 की डिमांड होगी, लेकिन जाहिर है कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। आप कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहिए, आपसे रब्ता करना चाहे तो कैसे करें? through our सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हमारा वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट उस पे उम्मीद पर तलाश करें वो। जी उम्मीद पर, बिल्कुल उम्मीद पर तलाश करें, और अच्छा, और उसके अलावा भी मतलब हम माशाल्लाह 5 लोग हैं, 5 औरतें हैं, तो हमारी हम मिल जाएंगे लोगों को, जी हमें वो जो भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई उनको जरूर अवेलेबल। फंडिंग इसके लिए इकट्ठा करना कितना आसान या कितना मुश्किल था? मुश्किल नहीं, I won't say मुश्किल हुआ है, अल्लाह ने हमारे दरवाजे खोले। Like Huda said initially, you know, I think all 5 of us, our main, I think the one pillar that brings us all together is Allah and His ways and how He's opened paths for Umeed Par and then now Umeed Ghar and all the other. हाँ, लेकिन लोग चाहें तो आप लोगों से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल हम सिर्फ डोनेशंस पे ही चल जाहिर और अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं ये जहाँ ये बहुत सारा सपोर्ट, बहुत बड़ी बात है। हमारे में 1000 खामियां होंगी, लेकिन ये यकीनन हमारी एक बहुत बड़ी खूबी है। खुदा सना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है, दिल चाह रहा था कि अभी और भी हम बात करें, लेकिन इंशाल्लाह आपको दोबारा भी दावत देंगे। Thank you. टॉक इन मोर डिटेल। थैंक यू बहुत सो मच। Thank you. और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।